مسٹر صاحب جو پوری صورتحال چل رہی ہے اور جو اعلان ہوا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کس طرح پاکستان مشن میں اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے؟ جی پہلی چیز تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہم جوائنٹلی ایک فلیش اپیل لانچ کریں گے. وہ آج صبح لانچ ہوئی ہے، جس میں فارن منسٹر صاحب نے کی نوٹ اپنی تقریر کی. انہوں نے بتایا کہ کتنا جو نقصان ہوا ہے اور اس کیٹاسٹرفی میں ہمیں کیا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کس مشکلات کے لیے. تو یہ ایک فلیش اپیل ہے، یہ انیشل ہے ریلیف کے لیے، ایمرجنسی ریلیف کے لیے. اس کے بجائے جب ملاقات میں نے سیکرٹری جنرل صاحب سے کی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ پاکستان جائیں، اور پاکستان میں آپ جائیں گے تو ایک سولیڈیرٹی کا ایک موضوع ہوگا اور دنیا کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا اہم ایک کیٹاسٹرفی اور ڈیزاسٹر ہم فیس کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً مان لیا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو اب وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو پاکستان پہنچیں گے اور وہاں 2 دن گزاریں گے. وہاں جو بھی سیلاب سے جو وکٹمز ہیں ان کو جا کے سائٹس پہ دیکھیں گے، اور ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی، پرائم منسٹر صاحب، فارن منسٹر صاحب سے، دوسرے جو ہمارے لیڈران ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات وہاں ہوگی، اور پورا ایک جائزہ لیں گے کہ کتنا نقصان ہے اور اس کے بعد میں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پوری یونائٹڈ نیشن سسٹم مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اور انشاءاللہ ان کو موبلائز کر کے ہم سپورٹ لیں گے، اور ہماری جو مشکلات ہیں ان کا ہم سامنا کریں گے. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ $160 ملین کی فوری امداد کی بات ہے، تو اس کے بعد بھی مزید امداد ہوگی آپ لوگ دیکھنے کے لیے بتائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ کیا رسپانس ابھی آپ کو آنا شروع ہوا ہے؟ جی پہلی چیز تو یہ ایمرجنسی 160 ملین کا جو اپیل ہے، یہ ایمرجنسی فیز ہے، ریلیف فیز ہے. اس میں کافی کمٹمنٹس آنے شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ایک کلائمیٹ چینج کا ایک یہ السٹریشن ہے کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ڈیولپنگ کنٹریز کو امپیکٹ کر رہا ہے، اور یہ بالکل دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہوا ہے یہ ہر دوسری ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پلاننگ ہماری ہوگی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے. اس کے لیے بھی پھر ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم نے ایکسپیکٹیشن ہماری ہوگی کہ ہمیں امداد وہاں سے ملے گی، اور ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن. سیکرٹری جنرل نے اپیل کی ہے، اس میں کیا انڈیویجولی مشن بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے دوسرے ممالک سے رابطے میں جو رقم وعدہ کی گئی ہے؟ جی ہماری یہاں ملاقاتیں سب سے ہو رہی ہیں. آج میری ڈیپٹی سیکرٹری جنرل صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی. بہت سارے جو یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو بورڈ ہے وہاں بھی میں نے تقریر کی ہے. تو ہم یہاں جتنے بھی یہاں ممالک پوری ہیں ممبر اسٹیٹس، ان سے ہمارا رابطہ ہے. ان کو ہم پوری انفارمیشن پہنچا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کیا ہوا ہے، سو دیٹ ان کو بھی ایک اندازہ ہو کہ کس طرح سے وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں. یہ تو شارٹ ٹرم آپ نے جیسے بتایا کہ ابتدائی ریلیف ہے، اس کے ساتھ آپ نے کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کا بھی ذکر کیا. اس کے لیے لانگ ٹائم آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے اثرات تو بڑھتے جا رہے ہیں، تو یونائٹڈ نیشن کس طرح اپنا کردار ادا کرے گا اور پاکستان اپنا کردار کلائمیٹ چینج میں کس طرح ادا کرنا چاہ رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں ہم کافی عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی امپیکٹ کی وجہ سے ہمیں ایڈیپٹیشن پروجیکٹس امپلیمنٹ کرنی چاہیے جو کلائمیٹ چینج کو روک سکیں اور جو اس کی امپیکٹس ہیں اس کو دھیما کر سکیں. اور دوسری چیز جو ڈیولپنگ کنٹریز نے کہا ہے کہ 150 سال سے انڈسٹریل کنٹریز یہ کاربن ایمیشنز کر رہی ہیں.
ہم نے کاربن ایمیشنز ہماری طرف سے نہیں ہوئی ہیں، گلوبل وارمنگ میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، اور پر ہم اس کے امپیکٹس کو سفر کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی فیسیلیٹی ہونی چاہیے جو لاس اینڈ ڈیمیج جو ہوتا ہے جو ملکوں میں، اس کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو ہم یہ جو موضوع ہے ایڈیپٹیشن کا اور لاس اینڈ ڈیمیج کا، یہ ہم لے جائیں گے. یہاں ہائی لیول سمٹ میٹنگ ہے 21 تاریخ کو سیکرٹری جنرل نے بلائی ہے. وہاں ہم جو پاکستان میں جو ہوا ہے اس کو ہم ویزیبل کر کے ہم وہاں پروجیکٹ کریں گے کیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ میکنزمز بنائے جائیں. تو فائنینس جو ایڈیپٹیشن پروجیکٹس ہیں اور لاس اینڈ ڈیمیج ہے، ان دونوں کو فائنینسنگ ملنا چاہیے گلوبل لیول پر.